اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، سل بنی اسرائیل، سوال کرو. سل میں نے بتایا تھا نا، سل اصل میں کیا تھا؟ اسأل تھا. اس سل سے کیا بن گیا تھا؟ سل. ٹھیک ہے نا؟ تو سل بنی اسرائیل، آپ سوال کرو بنی اسرائیل سے. کم آتیناہم من آیت، من آیت، کہ ہم نے ان کو، اچھا جی، کم آتیناہم، کتنی ہم نے دی ان کو، کیا؟ من آیتم بینتن، کھلی نشانیاں. ٹھیک ہے نا؟ کہ آپ سوال کرو بنی اسرائیل سے کہ ہم نے ان کو کتنی کھلی نشانیاں دی تھی. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ، بس جو بدل ڈالے نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، من بعد ما جاءتہ، اس کے کہ جب اس کے پاس وہ آ چکی ہو. ٹھیک ہے نا؟ اللہ کی نعمت اس کے پاس آ چکی ہو، پھر وہ اس کو بدل ڈالے. فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. ٹھیک ہے نا؟ کہ جو اللہ کی، جس شخص کے پاس اللہ کی نعمت آ چکی ہو پھر وہ اس کو بدل ڈالے، تو اسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. تو اصل میں یہ کیا جا رہا ہے؟ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، زُيِّنَ لِلَّذِينَ، دلکش بنا دی گئی ہے، دلکش بنا دی گئی ہے. زُيِّنَ، دلکش بنا دی گئی ہے، مزین کر دی گئی ہے. للذین، ان لوگوں کے لیے، الذین کفروا، جنہوں نے کفر اختیار کیا. کیا چیز مزین کر دی گئی ہے؟ نائب فاعل، اس کا نائب فاعل کیا ہے؟ الحیات الدنیا. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ فعل مجہول تھا، اس کا نائب فاعل کیا ہے؟ مزین کر دی گئی ہے دنیا کی زندگی. کن لوگوں کے لیے؟ کافروں کے لیے یعنی. ٹھیک ہے نا؟ تو جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ان کے لیے دنیوی زندگی بڑی دلکش بنا دی گئی ہے. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں. وَالَّذِينَ اتَّقَوْا، ٹھیک ہے نا؟ والذین اتقوا، اور وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا. فوقہم یوم القیامت، قیامت کے دن وہ ان سے کہیں بلند ہوں گے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. کان الناس امتا واحدہ، تو شروع میں سارے انسان کیا تھے؟ ایک ہی دین کے ماننے والے تھے. کان الناس امتا واحدہ، سارے لوگ کیا تھے؟ وہ ایک ہی امت تھی. فبعث اللہ النبیین، بس ایک منٹ ذرا. کان الناس امتا واحدہ، تو تمام کے تمام لوگ جو تھے وہ ایک ہی دین کو پیروکار تھے. فبعث اللہ النبیین، پھر اللہ نے نبی بھیجے. مبشرین، جو کیا تھے؟ خوشخبری سناتے تھے. ومنذرین، اور ڈراتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ تو پہلے کیا تھے؟ سارے کے سارے ایک ہی اس میں سے، ٹھیک ہے نا، ایک ہی دین کے پیروکار تھے سارے کے سارے. پھر کیا ہوا؟ اللہ نے نبی بھیجے تو جو ان کو خوشخبری سناتے تھے، ڈراتے تھے. وانزل معهم الکتاب بالحق، اور ان کے ساتھ حق پر مشتمل کتاب اللہ نے نازل کی. لیحکم بین الناس، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان، لیحکم بین الناس، لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے. فی مختلف فی، ان باتوں میں جن میں ان کا اختلاف تھا. ٹھیک ہے نا؟ جن میں ان کا اختلاف تھا تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ ہاں، اس میں سے جو تھا نا، یہ جو تھا نا، وَمَخْتَلَفَ فِيهِ، اور ہاں، اور اچھا، وَمَخْتَلَفَ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. وَمَخْتَلَفَ فِيهِ، اور ٹھیک ہے نا، وَمَخْتَلَفَ، نہیں اختلاف کیا اس میں، مگر کن لوگوں نے؟ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، مگر وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی تھی. یعنی اختلاف کرنے والے کون لوگ تھے؟ یہ اہل کتاب جو تھے. صرف اور صرف کیا کی تھی انہوں نے؟ کیا کیا اس میں؟ اختلاف کیا. ٹھیک ہے نا؟ من بعد ما جاءتهم البینات، کہ جب ان کے پاس، ہاں، بینات، جب ان کے پاس روشن دلائل آ گئے تھے. کیوں کیا؟ بغیم بینہم، یہ مفعول لہو ہے. بغیم بینہم، ہاں، کس کی وجہ سے؟ آواز کم آ رہی ہے؟ آواز بتائیے، آواز ٹھیک ہے؟ بغیم بینہم، یہ انہوں نے کس وجہ سے کیا تھا؟ یہ اپنی ضد، باہمی ضد کی وجہ سے. فہد اللہ الذین آمنوا، پس اللہ نے ہدایت دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے. ٹھیک ہے نا؟ لما اختلفوا فیہ من الحق باذنہ، ٹھیک ہے نا؟ تو اپنے حکم سے کیا کیا؟ فہد اللہ الذین آمنوا،
اللہ نے ہدایت دی ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے تھے، ٹھیک ہے نا، کس میں، لما اختلفوا فیہ، ان باتوں میں جن میں ان کا اختلاف ہو گیا تھا، من الحق کی، اپنے حق سے، ٹھیک ہے نا، تو یعنی اس میں سے اپنے باذن ہی، اپنی اجازت کے ساتھ، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، پھر اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے الی صراط مستقیم، سیدھے راستے تک۔ اب ذرا سمجھنا یہ آیت کو، ذرا یہ بات کیا ہے، ذرا تھوڑی سی وہ ہے، اس کو میں آپ کو کرواتا ہوں، پھر ترجمہ دوبارہ کرواتا ہوں آپ کو۔ پہلے ایک چیز سمجھو کہ یہ جو فرمایا گیا نا کہ دیکھو کان الناس امتا واحدہ، پہلے کیا تھی، تمام کے تمام امت جو تھی وہ کیا تھی، وہ ایک ہی اس کے اوپر تھی، ٹھیک ہے نا، تو ایک اس کے اوپر تھی، پھر بعد میں کیا ہو گیا، اس میں سے ان کے درمیان میں آپس میں اختلاف ہونا شروع ہوئے، ٹھیک ہے نا، کہ آپس میں اختلاف ہونا شروع ہوئے۔ دیکھو کہ اصل تو کیا تھی، پہلے تو کیا تھا، دیکھو حضرت نوح علیہ السلام تک تو آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام تک تو شرک تھا ہی نہیں بنیادی طور پہ، ٹھیک ہے نا، وہاں تک تو کیا تھا، پہلے جو تھا سارا کا سارا بس صرف اور صرف کیا ہوتے تھے، انبیاء جو آئے تھے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے پہلے تک جو تھا، ٹھیک ہے نا، حضرت نوح علیہ السلام پھر وہاں پہ وہ شرک والے معاملات شروع ہوئے اور اس طرح کی جو ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ جو تھا نا، پہلے کیا تھی امت، کیا تھی، وہ ایک ہی تھی اس میں سے، اس لیے انہوں نے بتایا گیا کہ دیکھو کان الناس امتن واحدہ، پہلے کیا تھی، جو شروع میں سارے انسان کیا تھے، ایک ہی دین کے پیروکار تھے سارے کے سارے، فبعث اللہ النبیین، پھر اللہ نے کیا بھیجے، نبی بھیجے، ٹھیک ہے نا، وہ کیا کرتے تھے، خوشخبریاں سناتے تھے، ومنذرین، اور ڈراتے تھے، یعنی ٹھیک ہے نا، باطلوں کو ڈراتے تھے، ٹھیک ہے نا، اور پھر ان کے ساتھ کیا بھیجی گئی، ان کے ساتھ کتاب بھی نازل کی گئی ہے جو حق پر مشتمل تھی، بالحق کے، تاکہ کیا کرے، لیحکم بین الناس، ٹھیک ہے نا، تاکہ وہ کتاب کیا کرے، فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان ان باتوں کا جن میں ان کا اختلاف تھا، ٹھیک ہے نا، کہ جی اس میں سے، تو یہ جو تھا نا یہ ان کے بارے میں تھا۔ اچھا پھر اختلاف بھی دیکھو کنہوں نے کی ہے، اختلاف کرنے والے کون ہیں، اہل کتاب نے تو کیا کیا ہے، زیادہ تر اختلاف کیے، ٹھیک ہے نا، جیسے کہ اگر تم یہ کہو کہ جناب جیسے اسرائیل جو تھے، عیسائی یہودی جو تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے، ٹھیک ہے نا، پھر دونوں نے کیا کیا، یہودیوں نے اور عیسائیوں نے جو ہے نا قرآن مجید کا انکار کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، تو کہتے ہیں کہ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، کہ کسی اور نے نہیں بلکہ جن کو کتاب دی گئی تھی انہوں نے کیا کیا، اختلاف کیا، اس کے اندر جو ہے اختلاف کیا، اور کیوں کیا تھا، بغیم بینہم، باہمی ضد کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا، آپس میں اختلاف، اس کتاب میں کیا اختلاف نکال دیا، فہد اللہ الذین آمنوا، بس اللہ تعالیٰ نے جو لوگ ایمان لائے، ٹھیک ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو، ٹھیک ہے نا، ان کو اپنے حق سے، ٹھیک ہے نا، امن اختلف من الحق کے باذن ہی لما اختلف من الحق، فہد اللہ الذین آمنوا من الحق کے باذن ہی لما اختلف فیہ، یہ اصل میں یوں ہے کہ اللہ نے ہدایت دی ان لوگوں کو، ٹھیک ہے نا، اپنے حکم سے حق کی، یعنی ٹھیک ہے نا، اپنے حکم سے کیا دی ہے، حق کی ہدایت دی، یہ باذن سے مراد کیا ہے، اپنے حکم سے حق کی ہدایت دی اس باتوں کی جس میں یہ کیا کر رہے تھے، اختلاف کر رہے تھے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے، تو اس میں سے جو اہل کتاب میں سے بھی جو لوگ وہ لائیں، تو یہ کیا ہوا، اللہ کے حکم سے لوگ ایمان لاتے ہیں، اللہ کے حکم سے ایمان لائے، حالانکہ کیا تھا، ان کو کتاب ملی ہوئی تھی، ان کی کتابوں کے اندر ساری چیزیں نشانیاں موجود تھیں، ہر آنے والی کتاب کے بارے میں کیا ہوتا تھا، ہر پہلی کتاب جو ہوتی تھی وہ کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں بتا رہی ہوتی تھی، جیسے کہ تورات کے اندر بھی، انجیل کے اندر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمام کی تمام نشانیاں موجود تھیں، پھر بھی کیا کرتے تھے، یہ ضد کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے انہوں نے قبول نہیں کیا، ٹھیک ہے، تو اللہ نے ام حسب تم، کیا تم گمان کرتے ہو کہ ان تدخلوا الجنت، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یاتکم مثل الذین، لما یاتکم اصل میں یاتی تھا، اچھا ان لما لام امر و لائے نہیں بھی فعل کو کرتا ہے جزم ان میں سے ہر ایک بے دغا، اچھا ولما یاتکم، ٹھیک ہے نا، ولما یاتکم اصل میں یاتی تھا، ٹھیک ہے نا، ام حسب تم ان تدخلوا الجنت، ٹھیک ہے نا، تو کیا مسلمانوں، کیا تم نے سمجھ لیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یاتکم، حالانکہ ابھی تک تمہارے ایسے حالات، ولما یاتکم تمہارے پاس ایسا نہیں ہوا، تمہارے پاس نہیں آیا کیا، مثل الذین خلو من قبلکم، وہ حالات تمہارے اوپر نہیں آئے جو تم سے پہلے والے لوگوں پر آئے تھے، یاد رکھو، ٹھیک ہے نا، تو تمہیں ابھی تک وہ حالات ہی پیش نہیں آئے، مستهم الباساء والضراء، مستهم الباساء، ٹھیک ہے نا،
تو انہیں پہنچی تھی، ان پر کیا ہوئی تھی، الباسا والضراء، ان پر جو آئی تھی جو تھی سختیاں آئیں، ٹھیک ہے نا، باسا والضراء تکلیفیں آئیں، وزلزلوا اور انہیں ہلا دیا گیا، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، یعنی اتنی تکلیفیں آئیں ان پر، اتنی تکلیفیں آئیں یہاں تک کہ رسول اور کیا ہوئے، اچھا جی، یہاں تک کہ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه، اور جو ان کے ساتھ ایمان لانے والے لوگ تھے وہ اتنے گھبرا گئے، انہوں نے کہا کہ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، الا ان نصر اللہ قریب، یاد رکھو، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ کی مدد نزدیک ہے۔ مطلب اتنی پریشانیاں آئیں جو، ٹھیک ہے نا، لوگ جب اللہ کے راستے میں لگتے ہو تو کیا ہوتی ہیں، پریشانیاں تو آتی ہیں، جب تم دین کو اختیار کر رہے ہو تو تم سے پہلے جو آئے تھے، جو لوگ آئے تھے، ان کو کیا کچھ نہیں ہوا، اتنے پریشان ہوئے کہ وہ لوگ بول پڑے کہ یا اللہ مدد کب آئے گی ہماری، جو ہے اتنی سخت تکلیفیں اور اتنی سخت اس میں سے بنی اسرائیل کیسے، سوچو کہ جناب جو وہ تھا 40 سال، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون، ان کی جو دعا تھی 40 سال بعد دعا قبول ہوئی تھی، 40 سال بعد دعا قبول ہوئی، یہ جو تھے نا اس طرح کے حالات ان کے اوپر آئے، تو وہ کہنے لگے کہ یا اللہ ہماری مدد کب آئے گی، اب تو مدد بھیج دیجیے ہمارے لیے، جو ہے یسألونک ماذا ينفقون، آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ماذا ينفقون، کہ ہم کیا خرچ، کہ وہ کیا خرچ کریں، قل ما انفقتم من خیر، کل ما انفقتم من خیر، تو آپ کہہ دیجئے کہ جو مال بھی تم خرچ کرو، اچھا جی ٹھیک ہے نا، تو من خیر نیکی میں سے، فللوالدین والاقربین، تو کس کے لیے، والدین قریب رشتہ دار، والیتاما والمساکین، یتیموں مسکینوں، اور اس میں سے وابن السبیل اور مسافروں کے لیے ہونا چاہیے، فللوالدین وہ ہونا چاہیے کس کے لیے، والدین کے لیے، اب قریب رشتہ داروں کے لیے، یتاما مساکین اور وابن السبیل، اور کس کے لیے، مسافروں کے لیے، وما تفعلوا من خیر، اور تم جو بھی نیکی کرتے ہو، فإن اللہ به علیم، تو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ کتب علیکم القتال، تم پر فرض کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، جہاد، القتال، دیکھو یہاں پہ اللہ نے جہاد کا لفظ نہیں بولا، قتال کا لفظ بولا، اچھا جہاد کے معنی تو کوشش کے ہوتے ہیں نا، یہاں پہ لفظ ہی کیا ہے، قتال کا لفظ ہے، اللہ نے تم پہ کیا کیا ہے، قتال کا لفظ کیا، کیونکہ آج کل ہر بندہ جو ہوتا ہے نا، جو کہتے ہیں محلے کی صفائی بھی کر رہے ہیں تو کہتے ہیں ہم جہاد کر رہے ہیں، محلے کی صفائی بھی ہو رہی تو جہاد کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ نے یہاں پہ لفظ ہی کیا کرتے ہیں، ان کا یہ جو لوگوں نے کل کو کیا کرنا ہے کہ ہر چیز کو جہاد بنا دینا ہے، تو اس کے لیے کیا کر رہے ہیں، کہتے ہیں مہنگائی کے خلاف جہاد ہو رہا ہے، وہ جی فلاں ہو رہا ہے، جہالت کے خلاف جہاد ہو رہا ہے، فلاں فلاں، تو یہ اپنے اس کو نا ہر چیز کو جہاد کے اوپر فٹ کرتے ہیں، تو اللہ نے کہا کہ ٹھہر جاؤ پھر، کتب علیکم القتال، لفظ ہی کیا آ گیا کہ اے مسلمانوں تم پر کیا کیا گیا ہے، جہاد کرنا، جنگ کرنا فرض کیا گیا ہے، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اور وہ تم پر گراں ہے، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ عین ممکن ہے کہ ایک چیز کو تم برا سمجھتے ہو اور تمہارے حق میں بہتر ہو، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور ایک چیز کو تم پسند کرتے ہو، وَهُوَ شر لکم، حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، آپ سے سوال کرتے ہیں عن الشہر الحرام، ٹھیک ہے نا، حرمت والے مہینے کے بارے میں کیا سوال کرتے ہیں، قتال فیہ، ٹھیک ہے نا، کہ اس میں جنگ کرنا کیسے ہے، ٹھیک ہے نا، ان قتال عن الشہر الحرام قتال فیہ، کہ بھی آپ سے سوال کرتے ہیں کس کے بارے میں، حرمت والے مہینے میں، اس میں جنگ کرنا کیسے ہے، کل قتال فیہ کبیر، تو آپ کہہ دو اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن وصد عن سبیل اللہ کفر به والمسجد الحرام واخراج اہلی منه اکبر عند اللہ، اچھا جی لیکن دیکھو ذرا، بس اچھا جی جنگ کرنا تو برا ہے اس میں سے، ٹھیک ہے نا، لیکن کیا ہے، وصد عن سبیل اللہ، لیکن لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا، وکفر به، اور اس کے خلاف کفر کی روش اختیار کرنا، یعنی اللہ کے خلاف جو ہے نا، یعنی انکار کرنا اللہ کا، ٹھیک ہے نا، والمسجد الحرام، اور ایسے ہی مسجد حرام سے روکنا، ٹھیک ہے نا، وصد سبیل اللہ وکفر بھی والمسجد حرام، یہ آ گیا، ٹھیک ہے نا، وصد عن سبیل اللہ والمسجد حرام، اور مسجد حرام کو کیا کرنا، روکنا، اس لیے مسجد الحرام آ گیا، وہ اخراج اہلہ منہ، اور ہاں اچھا جی، اور اس کے جو رہنے والوں کو وہاں سے باہر نکالنا، اکبر عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں کیا ہے، اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، والفتنہ تو اکبر من القتل، اور یاد رکھو کہ فتنہ جو ہے نا، فتنہ قتل سے بھی زیادہ سنگین جرم ہے، ولا یزالون یقاتلونکم، ٹھیک ہے نا، ولا یزالون، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو یہ کانا سارا سا بات
ایسے ہی مازالہ پھر افعال نکلے ان سے جو ہے وہ ان کا، تو ٹھیک ہے نا، ولا یزالون، اور ہمیشہ آپ کے لیے، ٹھیک ہے، افعال ناقصہ پڑھے تھے نا، افعال ناقصہ، ٹھیک ہے نا، ولا یزالون یقاتلونکم، اور یہ کیا کرتے رہیں گے، اور کافر تم سے برابر جنگ کرتے رہیں گے، ولا یزالون یقاتلونکم، تم سے ہمیشہ حتی یردوکم عن دینکم، یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں. یہ کافروں کو آپ خوش کرنے کے چکروں میں پڑے ہوئے نا، کافر ہم سے خوش ہو جائیں. اللہ کیا فرما رہے ہیں، ولا یزالون، یہ ہم آج کے مسلمانوں کو خاص طور پہ کیا ہے یہ وہ کیا جو ہے وہ اس میں وہ ہے کہ ولا یزالون یقاتلونکم، وہ تم سے ہمیشہ کیا کرتے رہیں گے، تم سے ہمیشہ جنگ کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے نا، یہاں تک کہ حتیٰ، اگر یہاں لکھا نا کہ حتیٰ یردوکم عن دینکم، کہ اگر ان کا بس چلے نا تو تمہیں کیا کریں، تمہارا دین چھوڑنے پر آمادہ کر دیں، انہیں ستاؤ، اگر ان کی استطاعت ہو، یعنی ان کی اگر بس چلے تو تمہیں کیا کر دیں تمہارے دین سے. تو کافر کبھی بھی خوش نہیں ہوتا. آپ ان کی جو مرضی، ان کے لباس اختیار کر لیں، ان کی زندگی، طرز زندگی اختیار کر لیں، جو مرضی کر لیں، وہ ان کو دشمنی کس سے ہے، اسلام سے دشمنی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے ٹھیک ہے نا، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اچھا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور جو کیا کرے گا تم میں سے کوئی شخص اپنا دین چھوڑ دے، فَيَمُتْ، اور وہ کیا ہو جائے، ماتا یموت سے، یموت ہو گیا، یموت سے تھا نا، ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا فَيَمُتْ، یہ مجھول کس میں سے وہ آ گیا، ساکن ہے، ٹھیک ہے نا، من کی جزا آ رہی ہے یمت، ٹھیک ہے نا، ماتا یموت سے یا واو بھی گر گیا یہاں پہ، ٹھیک ہے نا، اتقاء ساکنین کی وجہ سے فَيَمُتْ، ٹھیک ہے نا. تو یموتو تھا، یموتو تھا، تو ٹھیک ہے نا، کیا ہوا، یہ جزم ہوا تو تاس جو تھی نا یموتو، تو تا ساکن ہو گئی، جب تا ساکن ہو گئی تو واو بھی ساکن تھا، تو واو گر گیا التقاء ساکنین کی وجہ سے، تو کیا ہو گیا فیمت، پھر وہ مر جائے، وہو کافر، اس حال میں کہ کیا تھا، وہ کافر ہی تھا، فاولئک، پس ایسے لوگ، حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، تو ایسے لوگوں کے اعمال کیا ہو گئے، دنیا اور آخرت کے اندر سارے کے سارے کیا ہو گئے، ضائع ہو گئے. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. تو بات یہ دیکھو، اس لیے ایمان کی قدر کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے ایمان کی کیا ہے، قدر کرنی چاہیے، ایمان سے جو ہے نا بڑا احتیاط کرنی چاہیے. اور یہ جو ہے نا، تو یہ اس لیے اس آیت میں کیا کیا گیا کہ جی، جو آپ سے سوال کرتے ہیں کہ جی جو حرمت والے مہینے ہیں، 4 مہینے کیا ہوتے ہیں حرمت والے مہینے، آپ لوگوں کو یہ بات معلوم ہے، ٹھیک ہے نا. تو اشر حرم جو ہے اس میں سے حرمت والے مہینے، پچھلے سال پتہ نہیں یہ آیت پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا، ٹھیک ہے نا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے، 4 مہینے، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم جو ہے، ٹھیک ہے نا، ان میں جنگ کیا ہوتی ہے، منع ہوتی ہے، سورۃ توبہ کے اندر آئی ہوگی نا بلکہ اس میں سے، ٹھیک ہے نا. تو لیکن اگر کوئی دشمن حملہ کرتا ہے تو آپ کیا کرو گے اس میں سے، ٹھیک ہے نا. تو اصل میں ہوا یہ تھا کہ یہاں پہ ایک صحابہ کی جھڑپ ہو گئی تھی، جنگ اس میں سے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے ایک آدمی جو تھا نا، عمر بن امیہ زمری جو تھا، یہ مارا گیا تھا، ٹھیک ہے. تو یہ جمادی الثانی کی 29 تاریخ تھی اصل میں، شام کو واقعہ ہوا تھا، ٹھیک ہے نا. تو رجب کا چاند نظر آ گیا، تو اب انہوں نے مشرکین جو تھے نا وہ کیا کرنا شروع کر، رجب تو اس میں سے اور مات میں سے ہے، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم جو ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا، تو اس میں پروپیگنڈا کیا، تو جواب دے دیا کہ بھائی دیکھو، اگر وہ ہو بھی جائے نا، اگر وہ قتال بھی کر لیتے تو تب بھی کیا تھا اس میں سے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے یہ جو ہے کوئی اس میں وہ نہیں تھا، یہ تو فتنہ جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہے. آگے چلتے ہیں جنہیں، اب آ گیا جی، ان الذین آمنوا، بے شک کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جہاد کی اللہ کے راستے میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، اولئک یرجون، تو وہ بے شک اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، واللہ غفور رحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے سوال کرتے ہیں کس کے بارے میں، شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں، ٹھیک ہے نا، میسر جو ہے نا یعنی اس کے بارے میں، ٹھیک ہے نا. تو شراب اور جوئے کے بارے میں، قل فیہما اسم کبیر، یاد رکھو کہ اس میں کیا، آپ کہہ دیجیے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ بھی ہے، ومنافع للناس، لیکن کچھ فائدے بھی ہیں لوگوں کے، ٹھیک ہے نا، ومنافع للناس، لوگوں کے فائدے بھی ہیں، واسمہما اکبر من نفعہما، اور ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ بڑا ہوا ہے، یعنی گناہ جو ہے وہ زیادہ ہے اس میں سے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے سمجھیے، تو اس میں سے اب یہ کیا تھے، اب یہ جو ہے نا، تو یہ کیا تھے دیکھو اس میں سے، کہ یہ جو تھے نا شراب کے، کیونکہ اہل عرب جو تھے وہ شراب کے عادی تھے، اس کا شراب کا جو حکم جو اترا ہے نا، یہ تدریجن آیا، اچھا ایک دم نہیں آیا تھا، ٹھیک ہے نا، تدریجن آیا تھا، ایک دم نہیں آیا تھا.
حکم جو تھا نا اس میں سے آہستہ آہستہ وہ کیا گیا. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ کیا کیا جا رہا ہے, یہاں پہ صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو شراب کا جو ہے نا, شراب کا جو معاملہ ہے کہ دیکھو اس میں کچھ منافع بھی ہیں, کچھ نفع بھی ہے, بندے کو منافع ملتا ہے نا. ٹھیک ہے نا. یہ جو ہے نا مثال کے طور پہ آپ کو مال مل جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو تھی نا, ٹھیک ہے نا, تو اس میں سے اب جو ہے نا اس میں سے, ٹھیک ہے نا, تو اس میں کیا تھا کہ مال و دولت ہم بندے کو مل جاتی ہے, یا یہ ہوتا ہے. اچھا ظاہری طور پہ کچھ اس میں فائدے بھی ہوتے ہیں کہ بعض لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, آپ کہتے ہیں جی بعض لوگ شراب کا کہتے ہیں جی شراب کے یہ فائدے ہوتے ہیں میڈیکلی جو ہیں, کچھ نہ کچھ جیسے ٹھنڈے علاقے جو ہوتے ہیں وہاں پہ لوگ وہ کہتے ہیں کہ اس میں ہمیں کیا ہوتی ہے, ہیٹ ہمیں جو ہے نا وہ ملتی ہے. تو کچھ نہ کچھ منافع تو ہیں اگرچہ اس میں سے, لیکن بتا دیا گیا کہ دیکھو اس کے جو نقصانات ہیں نا, پہلے یہ بتایا گیا کہ نقصانات کیا ہیں, وہ اس سے زیادہ ہیں کس کے مقابلے میں, اس کے منافع کے مقابلے میں. نقصانات عقل چلی جاتی ہے اور بڑی انسان حرکتیں کرتا ہے. تو پہلے جو تھا نا یہ اس کے بارے میں بتایا گیا, پہلے یہ آیت آئی تھی. پھر دوسری آیت جو آئی تھی کہ جو ہے نا لا تقربوا الصلاۃ, ہاں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, کہ تم نماز کے قریب نہ جانا جب تم کیا ہو, نشے کی حالت میں ہو. ٹھیک ہے نا. پھر بعد میں کیا آ رہا ہے, تو اس طرح تدریجن کیا ہوا تھا, حکم آئے تھے, ایک دم نہیں شراب کو حرام کیا گیا تھا, پہلے اس طرح کیا گیا تھا. ٹھیک ہے نا. اس میں بہت سے لوگوں نے چھوڑ دیا تھا شراب کو. کہتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ, اور آپ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں. قُلِ الْعَفْوَ, آپ کہہ دیجئے جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ, اللہ اسی طرح اپنے احکام تمہارے لیے صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر سے کام لو. پھر دنیا والآخرہ, دنیا کے بارے میں بھی اور آخرت کے بارے میں بھی. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى, آپ سے سوال کرتے ہیں یتیموں کے بارے میں. قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ, ٹھیک ہے نا. تو آپ کہہ دیجئے کہ ان کی بھلائی چاہنا نیک کام ہے. اصلاح لہم خیر, ان کی بھلائی چاہنا نیک کام ہے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ, ٹھیک ہے نا. اور اگر اچھا جی اگر تم ان سے مل جل کر رہو تو فَإِخْوَانُكُمْ, تمہارے بھائی ہیں. وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ, اور اللہ خوب جانتا ہے کہ کون معاملہ بگاڑنے والا ہے اور کون سنوارنے والا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ, تو اگر اللہ چاہتا تو تمہیں کیا کر دیتا, تو تم مشکل میں ڈال دیتا. آناتا, تمہیں مشکل میں ڈال دیتا. کم, ٹھیک ہے نا, کہ تمہیں اس مشکل ڈال. ان اللہ عزیز حکیم, لیکن اللہ کا اقتدار بھی کامل ہے, حکمت بھی کامل ہے. اب سمجھو یتیموں کے بارے میں کیا سوال کیا گیا تھا. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ٹھیک ہے نا, اب اس میں سے پہلے تو یہی بات کہ جنہیں یہ آیا تھا ماذا ينفقون, کہ جب یہ بات ہوئی نا تو صحابہ نے کام کیا کیا تھا کہ صحابہ نے کہا کہ یس کو ماذا ينفقون. جب صدقے کے فضائل سنتے تھے نا تو صحابہ تو پھر خیر جان نچھاور کرنے والے تھے, انہوں نے کیا کر دیا, اپنا سارا مال صدقہ کر دیا. اب گھر کے اندر مشقت پیش آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے نا وہ کیا کر دو اس میں سے. ٹھیک ہے نا, اپنے گھر والوں کی ضرورت دیکھو کیونکہ ان کی بھی ضروریات ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا اس میں سے تو یہ فرما دیا گیا, تو اس لیے فرمایا گیا. ایک چیز آگے یتیموں کی بات ہوئی. یتیموں کے بارے میں جب آیا تھا کہ جناب آیت آ گئی تھی کہ جناب یتیموں کا جو مال کھاتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, گویا کہ وہ اپنے اپنے پیٹوں میں کیا کر رہے ہیں, جہنم کی آگ بھر رہے ہیں, جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یتیموں کے بارے میں جب یہ آیت آئی تھی تو صحابہ جو تھے, اب ظاہری بات ہے اس زمانے میں جو یتیم ہو جائے گا, مثال کے طور پہ بھتیجے ہیں کوئی اور ہیں, تو ان کا کھانا وغیرہ کیا ہوتا تھا, اکٹھا بنتا تھا. اور ظاہری بات ہے وہ یتیموں کا مال بھی بیچ میں ہوتا تھا, کچھ اپنا بھی ان کا بھی مال ہوتا تھا صحابہ کا بھی, اور اس یتیموں کی ان کی پرورش کر رہے ہوتے تھے. تو صحابہ کو بہت زیادہ ڈر لگ گیا. انہوں نے کہا کہ ان کا کھانا بھی الگ بناؤ, ٹھیک ہے نا, اور یہ کھانا بھی اس میں سے کھائیں. اب اس میں کیا ہوتا تھا, کھانا اس زمانے میں فریج تو ہوتا نہیں تھا, بچوں کے لیے کھانا بنایا گیا ان کے مال میں سے, تو وہ مال جو تھا نا وہ خراب, کھانا جو تھا ضائع چلا جاتا تھا. اب یہاں پہ کیا ہے کہ جی کیا کیا جائے آخر, کہ جی کس طرح وہ کریں گے کیا. تو اب یہ آیت پھر اتری کہ دیکھو تم میں سے یہ اللہ کو معلوم ہے, اللہ تمہیں مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتے ہیں. تم کیا کرو, اپنی طرف سے پورا انصاف رکھنے کی کوشش کرو کہ ان کے مال کا کچھ جان بوجھ کے ان کے مال کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے. ٹھیک ہے نا. تم اصلاح سے کام کرتے رہو گے تو یہ کیا ہے, تمہارے حق میں بہتر ہے, اللہ اس کو جانتے ہیں. تو اس لیے وہ کہا دیا گیا کہ جی اس میں سے آ گیا. ٹھیک ہے نا. آگے جو ہے نا تو اس میں سے یہ آ گیا. اب اگلی چیز جو ہے ولا تنکحوا المشرکات, اور تم مشرک, چلو جی بس یہ پھر اتنا رکھ لیتے ہیں, پھر اس کا جو ہے نا آگے پھر انشاءاللہ
بعد میں دیکھیں گے.